ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23واں پارہ سورۃ الصافات اور اس کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 5 چل رہا ہے. آیت نمبر 164 65 اور 66 تلاوت کی گئی. 3 آیات مبارکہ ہے جن کے اندر فرشتوں نے اپنا تعارف کروایا ہے. فرشتوں نے اپنا تعارف کروایا ہے اور یقیناً جو اپنا تعارف خود کروائے وہی اصل تعارف ہوتا ہے. وہی اصل تعارف ہوتا ہے. تو بہرحال پیچھے ہم نے 2 سبقوں میں مشرکین مکہ کا فرشتوں کے بارے میں شرک والا غلط عقیدہ پڑھا سنا. اللہ ہمیں اس عقیدے سے بچائی رکھے اور جو لوگ مبتلا ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. فرشتے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ وما منا، کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں. کون سی؟ اللہ کے ساتھ رشتہ داری کی. ہماری کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ساتھ رشتہ داری کی. تو کیا ہے؟ الا لہ مقام معلوم، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے اور ہمارے ذمے بھی اللہ نے کام لگائے ہوئے اور ہر ایک کا اپنا ایک کام، اپنا ایک مرتبہ، اپنا ایک مقام اور اپنی ایک ذمہ داری ہے. کون سا کام ہے؟ ایک بات تو انہوں نے عرض کر دی کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ. جبرائیل امین سے لے کر جبرائیل امین کی فرشتوں میں وہی حیثیت ہے جو انبیاء میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. تو جبرائیل امین سے لے کر اب نیچے مقام پہ کون فرشتہ ہے وہ میں اور آپ نہیں جانتے کیونکہ ان کی اتنی تعداد ہے. تو اس لیے نیچے والے فرشتے تک سب وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی اطاعت کے لیے صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. ہر وقت ان کا پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہر وقت ہم سب باندھ کر اللہ کے سامنے کیا ہوتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں. اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کی عبادت، ریاضت، ان کی اطاعت اس طرح یعنی ہوتی ہے چرچراہٹ. جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ میں 2 چیزیں ذکر فرمائی. فرمایا ایک تو نیا کجاوا ہو جو استعمال کرتے وہ جانتے ہیں اس پر جب انسان بیٹھتا ہے تو اس کے اندر ایک چرچراہٹ آواز آتی ہے. دوسرا آپ میں سے کسی نے بھی چمڑے کی جوتی وہ خصہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ نیا پہنا ہو تو پاؤں میں جب ڈالے تو چرچراہٹ آتی ہے. بزرگوں نے پہنا ہے اس طرح ان کی آوازیں آتی ہیں. ان پر اللہ کا خوف اس طرح طاری ہوتا ہے. اور پیچھے بھی آپ نے پڑھا، یاد ہوگا آپ کو، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا حکم ان کو ملتا ہے تو ان پر ایسی خوف کی کب کبھی طاری ہوتی ہے کہ جس طرح فرمایا کہ ایک لوہے کا سنگل کس پہ ڈالا جائے؟ پتھر پہ، اور اس کو کھینچا جائے جس طرح زنجیر کی آواز آتی ہے یوں فرشتوں پر اللہ کے خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. انہوں نے اپنی تیسری بات ذکر کر دی فرشتوں نے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں.
ہر وقت ہم اس کی تسبیح بیان کرتے رہے، ہر وقت۔ میں اور آپ تو غافل ہو جاتے ہیں، میں اور آپ سست ہو جاتے ہیں، میں اور آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں ہم ایک لمحے کے لیے نہیں بھولتے۔ میں اور آپ سے مراد انسان، کون بولو بھائی؟ انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے بھی ہمارے ہاں سستی نہیں۔ اللہ رب العزت نے جس کام پہ لگا دیا اس کام کے اندر 100% سے بڑھ کر اطاعت ہوتی ہے، 100% سے بڑھ کر اطاعت ہوتی ہے۔ تو یہ تعارف کروا دیا کہ انہوں نے، فرشتوں نے اپنا، اب یقیناً جو فرشتوں نے اپنا تعارف کروایا اللہ نے اس کو قرآن میں اپنے کلام کا حصہ بنایا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہمارا فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے جو ان 3 آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ کوئی ہم سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ تم فرشتوں کو کیا سمجھتے ہو، تو ہم یہ نہیں کہیں گے ہم نے دیکھا نہیں پتہ نہیں وہ کیا ہے، نہیں، کیونکہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ بھی ایمانیات میں سے ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ، فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان یہی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کے شریک نہیں ہے، وہ اللہ کے رشتہ دار نہیں ہے، وہ اللہ کے پارٹنر نہیں ہے، بلکہ ہر ایک مقام متعین ہے۔ معراج کے واقعے میں آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ جبرائیل امین کا جتنا بھی بلند مقام ہے لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بھی ایک مقام متعین ہے، اسے آگے نہیں جا سکتا۔ جب حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین لے کر جا رہے تھے، زمین سے جبرائیل امین لے کر گئے براق پہ سوار کر کے، کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ براق کی لگام گویا کس کے ہاتھ میں تھی؟ جبرائیل امین کے ہاتھ۔ یہاں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھ لیں کتنا بلند ہے کہ ملائکہ کا سردار یہاں بطور خادم ہے، بطور بولو کیا ہے، اور راستے میں تعارف بھی جبرائیل کروا رہے۔ پہلے آسمان پر نبی کا تعارف جبرائیل نے کروایا، پہلے آسمان والوں نے پوچھا تھا کہ جبرائیل تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں نے کہا مرحبا۔ تو لیکن جب آگے پہنچے ہیں تو حضور نے فرمایا جبرائیل اب آگے بھی چلو۔ کہا بس میری یہیں پر دسترس، میری یہاں تک ہی پہنچ ہے، اس سے آگے میرا قدم نہیں اٹھ سکتا۔ تو فرشتوں کی حالت یہ ہے۔ تو میں اور آپ تو دیکھتے ہیں بیٹا ہو بیٹی ہو وہ تو دروازہ یوں کھول کے اندر جاتے ہیں، میرا ابا جی ہے، ہمیں کیوں اجازت لینی ہے؟ تو یاد رکھنا جو شریک ہوتا ہے، جو پارٹنر ہوتا ہے، جو جسم کا حصہ ہوتا ہے، اس کے ہاں یوں اتنی فرما برداری نہیں ہوتی۔ وہ جس طرح یہ جماعت والے ابھی گئے نا تو 3 سامے میرے پیچھے ہیں، ابو بکر بھی ماشاءاللہ سنتا ہے، فٹ غلطی آپ کو بتاتا ہے، فوراً گرفت کرتا ہے۔ تو ایک جماعت والے مجھے پوچھنے لگے کہ یہ جو بچہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ ان کا یہی وجہ ہے کہ وہ ایک تو آپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے بے دھڑک ہے، کیا ہے، اور پھر ماشاءاللہ دوسرا وہ تیز ہے، فوراً غلطی کیا کر دیتا بولو۔ لیکن یہاں بھی آپ دیکھیے کہ ایک بیٹا نہیں ہے، اس میں جھجک ہے، اس میں کیا ہے، لیکن بیٹے میں کیا ہے؟ جھجک کوئی نہیں، بے تکلفی ہے۔ تو یہاں فرشتے بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اللہ رب العزت کے ہاں ایک مقام ہے، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، ہم اللہ کے رشتہ دار نہیں ہیں، رشتہ داری میں بے تکلفی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی رشتہ دار، میرا کوئی قوم قبیلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال فرشتوں کا بھی مقام متعین ہے، اور ہمارا انہی 3 آیات میں جو فرشتوں نے اپنا تعارف کروایا، فرشتوں کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہی ہے، اور اسی عقیدے کا حکم ہے کہ فرشتے کو بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، ہر ایک کا مقام ان میں متعین ہے، ذمہ داری ہے ان کے ذمے، لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ بھی عام مخلوق کی طرح ختم ہو جائیں گے۔ جنت میں صرف انسان اور جن جائیں، یہ دونوں مکلف ہیں،
ان دونوں کے لیے شریعت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایک آیت حرف پر اس طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح تقاضا ہے۔ اب رہی سب بندی کا، ہماری شریعت سب بندی کا ہماری شریعت میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ نماز کے اندر سب اس طرح بنائی کرو جس طرح فرشتے بناتے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور فرشتے کس طرح سب بناتے؟ حضور نے تو دیکھا، اللہ نے دکھا دیا فرشتوں کی صفوں کو، لیکن صحابہ کرام کیوں کہ نہیں دیکھا۔ یاد رکھنا صحابہ کرام نے نہیں دیکھا، اس لیے صحابہ نے پوچھا تھا حضور وہ کس طرح بناتے، کیونکہ ہم نے تو دیکھا نہیں۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مل کے کھڑے ہوتے ہیں، درمیان میں خلا نہیں چھوڑتے، اور دوسری بات پہلی صف مکمل ہونے کے بعد دوسری صف بناتے، اور فرمایا کہ تم بھی اسی طرح کھڑے ہوا کرو، اس سے آپس میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور نماز قبول بھی ہوتی ہے۔ اور یہ دو موقع پہ خاص طور پہ مسلمانوں کو حکم ہے، ایک نماز کی حالت میں، ایک جہاد کے موقع پر، کہ سب بنا کر اللہ نے پھر ان کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی صف بندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔